آج کی کہانی کا نام ہے شیر اور خرگوش۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ وہ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے سارے جانور ایک مقام پر جمع ہوئے۔ شیر کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک لومڑی نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کی بجائے ہم خود ایک ایک کر کے اس کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ لومڑی کے مشورے سے سارے جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کی بجائے اپنی باری آنے پر اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ جانوروں کی بات مکمل ہونے کے بعد خود لومڑی نے شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتا دی۔ لومڑی کی باتیں سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، میں تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن میری بات غور سے سنو۔ اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں تم سب پر حملہ کرنا شروع کروں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر لومڑی نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر دی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور بلا ناغہ اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا۔ اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنی ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی گپا کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہونے کی وجہ سے شیر بہت غصے میں تھا اور وہ خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر دیر ہو جائے تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی۔ اس تاخیر کا ایک واجب سبب ہے، اطمینان رکھیے، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیے اور اس کے بعد آرام سے مجھے مار کر کھا لیں۔ شیر نے پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات شیر کے سامنے رکھی، لیکن مجھے آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ ہمارا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کروں گا۔ میں نے اس شیر سے کہا کہ تم ہمارے بادشاہ سے آ کر مل لو، ان سے بات کرو۔ اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے وہ شیر دبانے لگا۔ بادشاہ سلامت، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، میں اسے ابھی ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش نے شیر کو جنگل کے درمیان موجود نہر کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ، اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا اس میں بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیں۔ شیر غصے میں فوراً نہر میں جھانکنے لگا اور زور سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے دوسرا شیر دھاڑتا ہوا دکھائی دیا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے،
آپ کو کیسے پنجہ دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگ گیا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے میں فوراً نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مارتا نہر سے نکل نہیں پایا اور نہر میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ سبق: عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.